اب دائیے دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا کہا. سب سے پہلے کہا کہ اہل حدیث کے عقائد یہ ہیں کہ وہ اجماع و قیاس کو حجت نہیں مانتے. اجماع اور قیاس کو حجت نہیں مانتے. کوئی حوالہ نہیں دیا انہوں نے کہ کس اہل حدیث عالم نے کہا ہے, کہاں ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیے اہل حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ اجماع اور قیاس کو حجت نہیں مانتے, یہ بحث جو ہے بہتان ہے, اتہام ترازی ہے. یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے کوئی اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث کو حجت نہیں مانتے, یہ حدیث کو حجت نہیں مانتے. جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا, ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو حجت نہیں مانتے. پھر کیا دلیل دے کہ اہل حدیث نے اگر کسی حدیث کو, ضعیف حدیث کو یا منگرت حدیث کو ریجیکٹ کر دیا, رد کر دیا ہے, تو کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے حدیث کو نہیں مانتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل حدیث جس طرح سے ضعیف حدیث کو نہیں مانتے ہیں, موضوع حدیث کو نہیں مانتے ہیں, اب کوئی یہ کہنے بیٹھ جائے کہ یہ لوگ حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے ہیں, یہ لوگ حدیث پر اعتماد ہی نہیں کرتے ہیں, کتنا بڑا جو ہے الزام تراشی, کتنی بڑی بہتان تراشی ہوگی. یہی معاملہ اجماع اور قیاس کے تعلق سے ہے. اہل حدیث یا جتنے بھی علماء ہیں, اجماع ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے اجماع کا دعویٰ کر دے اور ہم اس کو مان لیں. تو جیسے حدیث ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی حدیث کے نام پر جو چاہے ہمیں دے دے, ہم اس کو مان لیں. تو ایسے اجماع ہے, اجماع کے نام پر کوئی بھی آدمی ہمیں کچھ بھی تھما دے ہم اس کو مان لیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے. تو اجماع اگر ثابت شدہ ہے, وہ یقیناً اگر وہ ثابت ہے, یعنی اجماع بالکل معلوم شدہ ہے, ثابت شدہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, تب کون اہل حدیث ہے جس نے انکار کیا؟ کوئی ایک مثال بتا دیں یہ صاحب, کوئی ایک مثال بتا دیں کہ اہل حدیث نے کسی مسئلے میں اجماع امت کی مخالفت کی, اس مسئلے میں پہلے اجماع ثابت کریں, اس کے بعد اجماع ثابت کریں, اس کے بعد یہ بتائیں کہ اہل حدیث نے اس مسئلے میں اجماع کی مخالفت کی ہے. تو اجماع کہ اہل حدیث جو ہے مخالف نہیں. دیکھیے ایک کتاب ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں, اس میں کتاب کا نام ہے کہ من اصول الفقہ علی منہج اہل الحدیث, کہ اہل حدیث کے منہج پر اصول فقہ. تو اس کتاب میں آپ پڑھیں گے تو اس میں سب سے پہلے دلیل پر بحث کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ دلیل کیا ہے. تو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اس میں صاف لکھا ہوا الاجماع والقیاس, اجماع اور قیاس کا وہاں پہ ذکر ہے. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اجماع قیاس کو بطور دلیل ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے, نہ اہل حدیث کے ہاں نہ کسی کے ہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اجماع اور قیاس یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر, جیسے قرآن حدیث کا مصدر کیا ہے, اصل قرآن حدیث کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے. تو قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اجماع اور قیاس کا ان دونوں سے یعنی قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی کوئی بھی یعنی مسلمان لوگ اپنی مرضی سے جو چاہیں اور جیسا چاہیں جو ہے رائے قائم کر لیں, وہ اجماع ہے, وہ حجت ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اسی طرح سے قیاس کہ کسی بھی کے ذہن میں کوئی بھی بات آ گئی, دماغ میں کچھ بھی آ گیا, ہاں, اور قیاس کرنے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اس کو مان لو, ایسا نہیں ہے. بلکہ اجماع جب ہوگا نا تو اجماع کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کے دلائل سامنے ہوں گے, اور قرآن اور حدیث کے دلائل پر یعنی قرآن حدیث کے نص کو سمجھنے پر اجماع ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسترک حاکم وغیرہ کی کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ, میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوتی. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کسی حدیث کو سمجھنے میں یا کسی آیت کو سمجھنے میں اگر امت متفق ہو گئی تو وہ حجت ہے, وہ دلیل ہے, وہ حجت ہے, وہ دلیل ہے, اس کا ماننا لازم ہے, اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اجماع کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ قرآن حدیث اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, یعنی قرآن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے, حدیث کی کوئی دلیل نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں صریح نص نہیں ہے, حدیث میں کوئی صریح نص نہیں ہے, قرآن اور حدیث میں کوئی صریح نص نہیں ہے. اب علماء نے اجتہاد کیا, استدلال کیا, اور اس پر جو ہے اجماع ہو گیا, اس پر اجماع ہو گیا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے اور لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ بنا لیا اجماع. ایسے اجماع کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس میں قرآن حدیث سے کسی بھی طرح کی کوئی دلیل نہ ہو. جب امت اتفاق کرے گی تو اس کسی بھی مسئلے پہ اتفاق کرتے ہوئے قرآن یا حدیث سے استدلال کریں گے. وہ ایسا نہیں کہ اپنے من سے اپنی عقل سے کوئی بات کہہ دیں گے, بولیں گے اجماع ہو گیا, نہیں, استدلال کریں گے. تو یہ ہے اجماع, یعنی اجماع ثابت شدہ ہونا چاہیے. اگر واقعی امت نے قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کسی مسئلے پر اتفاق کیا اور یہ ثابت شدہ ہے تو یہ حجت ہے. کسی بھی اہل حدیث عالم نے اس کا انکار نہیں کیا. اہل حدیث اگر انکار کرتا ہے, اور ایسے اہل حدیث نہیں ہے, ہر مذہب والے ہر مسلک والے انکار کرتے ہیں ایسے اجماع کا جس کا ثبوت وہ نہیں مانتے, جس کا ثبوت جو ان کی نظر میں لگتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس اجماع کو نہیں مانتے.
تو اجماع کا دعویٰ تو یہ چاروں مذاہب والے ہیں تو بہت یعنی کسی بھی مسئلے میں اجماع کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، یعنی بہت سارے مسائل میں اجماع کا دعویٰ کر لیتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں اجماع ہے اجماع ہے۔ جیسے ابھی دیکھیے 20 رکعت تراویح کا مسئلہ، کہتے ہیں 20 رکعت تراویح پہ سب کا اجماع ہو گیا، کدھر اجماع ہو گیا؟ بیکار کی باتیں ہیں، سب فضول کی باتیں۔ تو ایسے جھوٹے اجماع جو ہے، جھوٹا دعویٰ، جیسے جھوٹی حدیث ہم نہیں مانتے ہیں تو جھوٹا اجماع بھی ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہاں، جیسے حدیث کو ماننے کے لیے ہم لازم قرار دیتے ہیں کہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہو، ایسے اجماع کو ماننے کے لیے یہ ہم لازم قرار دیتے ہیں کہ وہ ثابت شدہ ہو، ایسا نہ ہو کہ من گھڑت دعویٰ ہو۔ تو یہ اجماع کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے، یہ غلط بات ہے۔ اور قیاس کا مسئلہ یہ ہے بھائی، قیاس کے جو ایک رکن ہے وہ علت ہے، یعنی قرآن و حدیث نے کوئی علت بتائی ہے، اس علت کے لیے دلیل چاہیے قرآن و حدیث سے۔ تو قیاس بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا۔ وہ مشہور واقعہ نا کسی شریف میں نے پیش کیا تھا کہ امام مالک کے شاگرد امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد، ان دونوں میں جو ہے مناظرہ ہو گیا، مباحثہ ہو گیا، اور مباحثے میں یہ ہوا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا، امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد جو امام شافعی تھے وہ امام مالک رحمہ اللہ کی خوبی بتانا چاہتے تھے، اور امام محمد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خوبی بتانا چاہتے تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ قرآن کے سب سے زیادہ جانکار کون ہے، امام حنیفہ یا امام مالک؟ تو امام محمد نے کہا کہ امام مالک۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ حدیث کے زیادہ جانکار کون ہے، ہمارے استاد امام مالک یا آپ کے استاد امام حنیفہ؟ تو امام محمد رحمہ اللہ نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ۔ پھر امام محمد رحمہ اللہ کو شاید یہ لگا کہ اب یہ قیاس کی بات آئے گی تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ اس میں سب سے زیادہ ماہر ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اب رہی بات جو قیاس کی، پھر آثار سلف کے بارے میں پوچھا تو اس میں بھی کہا گیا کہ امام مالک جو ہے زیادہ جانکار ہیں۔ پھر جب قیاس کی بات آئی تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ قیاس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے آگاہی ہو، یعنی قرآن و حدیث آثار صحابہ پر واقف ہو، اس کے بغیر قیاس نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص ان نصوص سے واقفیت نہیں رکھتا ہے، اس میں مہارت نہیں رکھتا ہے، وہ قیاس کہاں سے کرے گا؟ وہ تو قیاس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے من سے جو چاہیں آپ کہہ دیں، اپنی عقل میں کوئی بات آئی وہ کہہ دیں اور وہ حجت ہے، بالکل نہیں۔ قیاس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اصل قرآن و حدیث سے دلیل ہونی چاہیے، یعنی جس علت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ قیاس کریں گے اس علت، وہ علت منصوص ہو، قرآن و حدیث سے وہ ثابت ہو، اس کے بعد ہی آپ قیاس کریں گے۔ تو اس معنی میں جو قیاس ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ قیاس میں بھی اصل دلیل قرآن و حدیث ہی کی ہوتی ہے۔ اب قرآن و حدیث سے استدلال کا ایک خاص طریقہ، اس طریقے کا نام، اس پروسیس کا نام قیاس ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ایک خاص طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے، اس استدلال کا نام قیاس ہے۔ قیاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ سے بندوں نے اپنی طرف سے، لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی دین بنا دیا۔ تو اس طرح سے جو قیاس ہوتا ہے، قیاس کے جو شرائط ہیں جس کو قیاس سے صحیح کہتے ہیں، اس کو تو مانتے ہیں، وہ تو استدلال کا ایک نام ہے، اہل حدیث کا اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اب قیاس کے نام پہ آپ قیاس فاسد لے آئیں، یعنی جو فاسد، قیاس صحیح نہ ہو، قیاس فاسد ہو، یہاں فوارق پائے جاتے ہیں، قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اوٹ پٹان کچھ بھی قیاس، شیطانی قیاس آپ لے آئیں، تو اس طرح کا قیاس ہم نہیں مانتے، جیسے من گھڑت حدیث ہم نہیں مانتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اہل حدیث قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، اجماع بھی مانتے ہیں، قیاس مانتے ہیں، لیکن قرآن کے نام پہ وہی مانیں گے جو باقاعدہ دو دفتیوں کے بیچ میں موجود ہو۔ کوئی آدمی قرآن کی آیت گھڑ لے، ہم تھوڑی مانیں گے کہ قرآن کے نام سے کوئی آیت گھڑ لے بنا لے اس کو ہم مان لیں۔ ایسے حدیث ہم وہ مانیں گے جو صحیح سند سے ثابت ہو۔ اب کوئی من گھڑت حدیث لا کے پیش کرتے، ضعیف حدیث لا کے پیش کرتے، ہم اس کو تھوڑی مانیں گے۔ ایسے ہی اجماع ہم وہ مانیں گے جو ثابت ہو۔ اب کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا پھرے کہ اجماع کا 20 رکعت پہ اجماع ہے تو دعویٰ کرتے پھرے، اسے جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایسے کوئی دعویٰ کرے کہ 4 اماموں کی تقلید پر اجماع ہو گیا، بیکار کا دعویٰ ہے، خرافاتی دعویٰ ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اور اسی طرح سے قیاس کا مسئلہ ہے، اگر قیاس واقعی قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کیا گیا ہے، وہ ایک طرح کا اجتہاد ہے، استدلال ہے، استنباط ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ایک فاسد، یعنی قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہ ہو، اپنے من سے اور اپنی طرف سے کوئی قیاس آرائی کر دے، بلکہ قرآن و حدیث کے دلائل کی ہوتے ہوئے اس کے باوجود بھی اوٹ پٹانگ بات اس میں کہہ دے، ہم اس کو، ایسے قیاس کو ہم نہیں مانتے۔ یا کسی نے کوئی، مان لیجیے کسی کے پاس کوئی واضح قرآن کی کوئی واضح دلیل نہیں تھی، کوئی واضح حدیث نہیں تھی، اس نے قیاس سے کوئی بات کہہ دیا، بعد میں کیا پتا چلا کہ واضح طور پر نص موجود ہے۔ یہ تو اہل علم کا کہنا ہے کہ لا قیاس مع النص، یہ باقاعدہ رول ہے کہ نص کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں۔ تو اگر نص موجود ہے، قرآن و حدیث کی واضح دلیل آ گئی، اب کسی نے قیاس کیا تھا، ہم ایسے قیاس کو نہیں مانتے۔ صریح نصوص کے خلاف اگر کسی نے قیاس کیا، ہم ایسے قیاس کو نہیں مانتے۔ تو یہ اجماع اور قیاس کے تعلق سے میں نے وضاحت کر دیا۔
اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔